عشائیے پہ ہمیں دعوت بھی دی. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لائے, جناب بلاول بھٹو صاحب بھی, ان کے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی, مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی, جمعیت علماء اسلام کی ٹیم بھی موجود تھی, اور ہم نے اس ساری صورتحال پر تفصیلی غور کیا. عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں, اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے, آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں, ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے, اور ماضی میں اداروں میں جو مداخلت یا اداروں کا اپنے دائرے سے باہر کا جو ان کا اقدامات ہوتے تھے ان کو اپنے دائروں تک محدود رکھا جائے, ان کو اپنے فرض تک محدود رکھا جائے, پارلیمنٹ کو بالا تر رکھا جائے, اس کی بالاتری کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے, آئین کی بالادستی کو مضبوط بنایا جائے. ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا, آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ, اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے, اور آج بھی ہم اسی موقع پہ قائم ہیں. ہاں, مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ حکومتی پارٹی چاہے وہ مسلم مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی کو مضبوط بنایا جائے, مشاورت کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان لاہور میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی کو مضبوط بنایا جائے, مشاورت کے ساتھ ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے. ایسی کی طرف ہم گئے تو انشاءاللہ آئین بھی بچے گا, ملک بھی بچے گا, ادارے بھی بچے گے, اور اگر ایک ادارے کو دوسرے اداروں پر ہم ایسی بالادستی دیں گے کہ جس کے بعد پھر پارلیمنٹ اور سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, تو ہم اس طرح کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہم ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ کل کی بڑا تفصیلی میٹنگ کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان آئینی ترمیم کے حوالے سے 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو کنسنسس پیدا ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے لاہور میں اس کنسنسس جو کل دو جماعتوں کے درمیان میں تھا آج وہ 3 جماعتوں کے درمیان ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی, JUI اور مسلم لیگ نواز کا انشاءاللہ تعالی جو جوڈیشل ریفارمز کی ارادہ ہے جس سے ہم پارلیمان کی اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں, جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں, جس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین جس پہ میرے بروں نے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بروں نے دستخط کیا ہے, ہم انشاءاللہ تعالی ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بروں کا بنایا ہوا آئین کا تحفظ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آئین کی تشریح کرنا, آئین کا دفاع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں, اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے دستخط کروائیں گے. کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج یہاں مشاورت ہوئی ہے, میں انشاءاللہ کل اسلام آباد پہنچ کر
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूंगा और उनका इत्तेफाक राय भी इंशाल्लाह हासिल किया जाएगा। सो हम अपना ये सफ़र कामयाबी के साथ इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचाएंगे। थोड़ा सा आगे आ जाए सर, थोड़ा सा बस, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। बात है आपको पता लगे, मैं समझता हूँ कि आज एक नॉट 100%, बड़ा पता ही लगेगा, खुशनसीब नॉट 100%, मैं बात नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान ने 27 साल के बाद 12 ममालिक के जो सरबराहान और उनके नुमाइंदगान थे, उन्होंने पाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका शंघाई कॉरपोरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका 2 दिन का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बड़ी तफसील के साथ पिछले चंद घंटे जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जनाब चेयरमैन आज़म अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, और फिर तीनों पार्टीज़ के जो कायदीन थे उनके दरमियान तफसील से बात हुई। मौलाना साहब ने जैसे फरमाया, जनाब चेयरमैन बिलावल साहब ने फरमाया कि जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी और उसको इंशाल्लाह फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। चाहे वो सुबह का समिट था वो भी पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम और वक़ार के लिए था, चाहे ये काम है इसमें किसी पार्टी का अपना ज़ाती मकसद नहीं है। ये वो जो आज से 18 साल पहले जनाब और बाद में तकरीबन तमाम जमातों ने उसकी तायीद की थी। तो इंशाअल्लाह इससे आवाम की जो डिले होती है इंसाफ में, उसके हवाले से पैरेलल जो CRPC का सिस्टम है उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी और उसको यानी तेज़ और शफाफ और जल्दी इंसाफ मुहैया किया जाएगा। टाइम लाइन्स होंगी, मैं तफसील इस वक्त बहुत लंबी हो जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इंशाअल्लाह आपके साथ एक दफ़ा ये मामला तय हो जाएगा तो आपको भी और आवाम को भी ये खुशी होगी कि ये सारी जो एक्सरसाइज है असल में उनकी बेहतरी के लिए की जा रही है, ताकि कोर्ट्स को जो एपेक्स कोर्ट्स हैं उनको जो आइनी मामलात हैं, जो सुओ मोटो के मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उसको रिलीव करके तो वो लोगों की सिविल और जो क्रिमिनल केसेस हैं जो कई साल पड़े होते रहते हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, फैसले नहीं होते, इवन तारीख नहीं लगती, वो काम शुरू हो जाए तो बहुत